वबरकातुहू। इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान से पहले अपनी नमाज को अच्छी तरह ठीक कर लेना चाहिए हम सबको। देखते हैं इस छोटी सी बुकलेट में नमाज के मुतल्लिक़ क्या लिखा है, किस तरह पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी दुआएं इसके साथ पढ़नी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी जी हम जानेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लू नमाज पढ़ो, कमा जैसा कि रअयतुमू तुम देखते हो, नी मुझे, उसल्ली नमाज पढ़ते, यानी कि मैं नमाज कैसे पढ़ता हूँ जो तुम देखते होंगे। तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी इस तरह नमाज पढ़ने का तरीका हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नमाज तो सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको दोहराने की ज़रूरत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। वज़ू के बाद जो नमाज पढ़ना मकसूद हो उसकी नीयत दिल से करे, यानी कि मुंह से बोल के करने की ज़रूरत नहीं है। और किबला रुख होकर नमाज के लिए खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते हुए अल्लाह अकबर। कंधों के बराबर कई दफ़ा औरतें जो हैं ऐसे थोड़े से ऊपर कर लेती हैं, कंधों के बराबर भी नहीं करती। अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते हुए अल्लाह अकबर यानी तकबीर तहरीमा कहें। तकबीर तहरीमा के बाद ये दुआ पढ़े। दुआ और भी है, लेकिन ये दुआ कौन सी है, आमतौर पर हमारे लोग सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं। तो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ित सौबल अब्यदु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा ग़स्सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जी वल माइ वल बरद, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे जिस तरह तूने मशरक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी डाली है। ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से बर्फ़, पानी और औलों के साथ धो दे। आमीन। तो ये दुआ नंबर 2 है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है तू ए अल्लाह और अपनी तारीफ़ के साथ और बाबरकत है तेरा नाम और बुलंद है तेरी शान और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। फिर पढ़ेंगे हम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। एक हदीस में आता है, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अबू दाऊद की, इब्न माजा, अहमद की ये हदीस है, ये दुआ है जो वहाँ से ली गई है। मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ मरदूद शैतान से, उसकी फूंक से, उसकी थूक से और उसके चौके से। सूरत फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम करने वाला नहायत मेहरबान है।
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے، یعنی کہ ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پر تو نے غصہ کیا اور جو گمراہ ہیں ان میں سے نہ کرنا۔ پھر سورت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چھوٹی سی سورت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، یعنی ہم پلہ نہیں ہے اس کا۔ پھر رکوع کی دعائیں ہیں ایک سے زیادہ۔ سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر کہہ کے صحیح جائے رکوع پہ تو سبحان ربی العظیم، جہاں پہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو آپ رفع یدین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے رفع یدین، بہت سے صحابہ نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ رکوع کی دعائیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ اوڈ تعداد میں، یعنی کہ مفرد میں۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو دعا ہے، پاک ہے تو اے اللہ ہمارے پروردگار، اور اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، یعنی کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی جس بندے نے اس کی تعریف کی بخاری۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے، آمین۔ سجدے کی دعائیں ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ۔ صحیح ترمذی میں یہ ہے، پاک ہے میرا رب اس سے سب سے بلند، سبحانک اللہم ربنا ولک و بک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ذنبک، اللہم اغفر لی ذنوب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں، یہ جو سبح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی کہہ سکتے ہوتے ہیں سجدے میں۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دوسری دعا ہے، اگر کوئی رب اغفر لی کہنا چاہے تو اتنی ہے 2 دفعہ، اور اگر کوئی پوری ایک دعا پوری پڑھنا چاہے تو کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی وارزقنی ورفعنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان پورے کر دے، اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے اور مجھے
بلند کر۔ تشہد کی دعا ہے، یعنی کہ اب 2 رکعتیں ہو چکی اور بیٹھ کے تشہد کا پڑھنی ہے، التحیات جس کو کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان کی تمام عبادتیں اور بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو نیک بندوں پر، میں شہادت دیتا ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی بخاری کی اور اپنی بھی بخاری کی تھی۔ اے اللہ صلاۃ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ پھر آخری تشہد کے بعد سلام سے پہلے کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں یا مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ بک، دوسری دعا کون سی ہے جی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، بخاری و مسلم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں کو کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، رب اجعلنی بھی مانگ سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے دعا، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ جو بھی تو خیر بلائی عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، ایک اور دعا ہے، اللہم، یہ اس کا ترجمہ ہوگا دعا کا، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو دور نہیں کرتا یا بخشتا نہیں، گناہوں کو نہیں بخش سکتا، پس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، جو بھی دعائیں پڑھنی ہو پڑھنے کے بعد اسلام پھیرنے کی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا اپنی جو کندھا ہے اس تک اپنا منہ لے جا کے پھر سلام کہنا ہے، بالکل تھوڑا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے نہیں کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
पूरा अपनी गर्दन को फेर के और फिर दूसरे तरफ भी ऐसे ही करना है। ये है दुआ। बाद में आयतुल कुर्सी पढ़े। आयतुल कुर्सी के बाद एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नास अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये भी दुआ है और भी दुआएं हैं। और नमाज के बाद फिर 33 बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर, और आखिरी बार चौथा कलमा। अगर ऐसा नहीं है तो चौथी बार अल्लाहु अकबर कह लें। तो ये आपकी नमाज हो गई। आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास एक एक दफ़ा पढ़ सकते हैं हर नमाज के बाद। सुबह और फजर और जो मगरिब की नमाज़ें हैं उनमें तो 3 बार, यानी कि मगरिब के बाद जब मगरिब से पहले 3 बार पढ़ा जाता है हिफाजत के लिए इन तीनों आखिरी सूरतों को। तो हर नमाज के बाद भी एक एक बार पढ़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी नमाज़ों को दुरुस्त कर दे और हम जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हैं दुरुस्त कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम पूरा रमज़ान जो है गुज़ारें तो ठीक तरीके से गुज़ारें, अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।